حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خلافت اور شہادت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور ایک بہت بہادر ساتھی تھے۔ ان کی خلافت کے دوران بہت افراتفری تھی، لیکن انہوں نے انصاف کے لیے جد و جہد کی۔ یہ کہانی ہمیں سچائی کی راہ پر چلنا سکھاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں افراتفری پھیل گئی۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ علی رضی اللہ عنہ پہلے تو راضی نہ ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے سوا مسلمانوں کو کوئی متحد نہیں کر سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں اور میں انصاف اور قرآن کی راہ پر چلوں گا۔ وہ بہت عقل مند اور بہادر تھے۔ لوگ انہیں مرتضیٰ کہتے تھے، جس کا مطلب ہے اللہ کا پسندیدہ۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں ایک مسئلہ تھا۔ بعض صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے مقدمے پر اختلاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باغیوں کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، پھر انصاف ہوگا۔ یہ اختلاف جنگ جمل کا سبب بنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جنگ جیت لی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔ ایک اور بڑا مسئلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی۔ اس اختلاف کی وجہ سے جنگ صفین ہوئی۔ جنگ کے دوران معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی روک دی اور جنگ بندی پر راضی ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور اپنے آپ کو خوارج کہنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہروان کی جنگ میں خوارج کے خلاف جنگ لڑی اور فتح حاصل کی، لیکن اس افراتفری نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دارالحکومت کوفہ منتقل کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی۔ ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم علی رضی اللہ عنہ سے ناراض تھا۔ ایک صبح جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن نے زہرآلود خنجر سے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ایک مشکل دور تھا۔ وہ بہادر، علم مند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابی تھے۔ ان کی زندگی ہمیں انصاف کے لیے لڑنا سکھاتی ہے، چاہے راستہ مشکل ہی کیوں نہ ہو۔